بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. میں ہوں کرامت مغل اور میرے ساتھ ہیں سینئر صحافی عیسیٰ نقوی صاحب. نقوی صاحب, آج آپ نے بڑا ایک شاندار قسم کا, بڑا لمبا چوڑا, بڑا ہیوج قسم کا, ڈومینیٹڈ قسم کا, گیسٹ ڈومینیٹڈ قسم کا ایک انٹرویو آپ نے دیکھا. مریم نواز صاحبہ نے انٹرویو دیا ہے. اس انٹرویو میں آپ نے بھی سنا چیدہ چیدہ نکات کیا تھے, اور سوالات کا سلسلہ جو ہے وہ عام روٹین سے ہٹ کے بہت ڈیفرنٹ تھا. انہوں نے اینکرز کو سوال بھی نہیں کرنے دیے. آپ مجھے اجازت دیں گے کہ میں سوال کا سلسلہ شروع کروں؟ ایک سیکنڈ جی, ایک منٹ, ایک سیکنڈ, نہیں میری بات سنیں. انٹرویو کہاں تھا آپ کو؟ میں کوئی جانتا ہوں تقریباً کوئی 16-17 سال ہو گئے ہیں. بالکل ایسے ہی ہے. دنیا ٹی وی میں ظاہر ہے جب میں اخبارات کے بعد, جیو ٹی وی کے بعد جب دنیا ٹی وی میں آیا تو ماشاءاللہ آپ, ہم 18 سال کے بالغ ہو چکے ہیں. تو 2007 آپ اتنے پرانے صحافی ہیں, اسکرین پہ نہیں آتے لیکن اسکرین کے پیچھے رہ کے آپ جو جلوے دکھاتے ہیں. میں آپ سے بالکل آغاز میں اعتراض کر رہا ہوں. میں آپ سے یہ توقع نہیں رکھتا تھا کہ آپ نے اس کو انٹرویو قرار دیا. میں اب یہ پریس کانفرنس تھی, مریم بی بی اپنی سٹیٹمنٹس دے رہی تھیں, سلیم صافی صاحب کو آخر میں جا کے ایک آدھا سوال کرنے کا موقع ملا. 5 سوال کیے ہیں جی, 5 سوال 32 منٹ میں. اور سلیم صافی صاحب جو ہیں انہوں نے یہ بھی بتایا کہ میں نے بڑی تگ و دو کے بعد یہ انٹرویو حاصل کیا, بڑی محنت کی, پاپڑ بیلے, اور مریم صاحبہ نے ان کا انتخاب کیا کہ ان کو انٹرویو دیں. اچھا ویسے ہمارے ہاں لیڈرز انتخاب کر کے یوزلی انٹرویو دیتے ہیں, پاکستان کے باہر دے دیتے ہیں ریچ دیکھ کے. یہاں پر ریچ دیکھ کے نہیں, ان کی انکلینیشن دیکھ کے انٹرویو دیا جاتا ہے. اور یہ سب کا ہی, خان صاحب کے بھی انٹرویوز جو ہیں وہ زیادہ تر انہوں نے لیے ہیں جو خان صاحب سمجھتے ہیں کہ انڈیو کرٹیسزم نہیں کرتے. اسی طریقے سے مریم صاحبہ نے بھی جو انتخاب کیا کہ یار یہ بندہ ہے جو عمران خان کے حوالے سے بڑی ون سائیڈڈ ٹویٹس کرتا ہے, تو اس کو انٹرویو دینا چاہیے. پاپڑ بیلے انہوں نے پتہ نہیں کتنی ٹویٹس کی اس کے بعد, لیکن اس کو آپ انٹرویو قرار نہیں دے سکتے. تو پھر میں اس کو کیا کہوں کہ یہ بندہ آیا, اس نے باتیں پوچھنے کی, جرت کرنے کی بس کوشش میں لگا رہا, لیکن وہ انٹرویو دے کر چلی گئی. یہ مریم بی بی کا آن لائن جلسہ تھا. اچھا, آن لائن جلسہ تھا. انہوں نے پاکستان کے ایک نسبتاً بڑے دیکھے جانے والا جو نیٹ ورک ہے, ٹیلی ویژن چینل ہے, اس کے اوپر انہوں نے اپنی مرضی کی دل کی باتیں کی. اب دل کی باتیں کیا کی اس پہ آپ پوچھ سکتے ہیں مجھ سے کہ کیا کیا. آج انہوں نے پہلا سوال ان سے, ایک سیکنڈ جی, ایک منٹ اب آپ بور ہو جائیں. انٹرویو ایسے ہی ہوا تھا, بالکل ایسے ہی ہے. میں یہ بتا رہا ہوں کہ جو لوگ نا جنہوں نے انٹرویو نہیں دیکھا وہ جا کر دیکھیں, اور صرف لفظ 1 سیکنڈ اور 1 منٹ اور جو انہوں نے جس طریقے سے روکا ہے سوال کرنے سے, اس کو ذرا نمبر, اور پہلا صحافی ہے جو رکا بھی ہے, نمبر کاؤنٹ کریں. پہلا صحافی ہے جو رکا بھی ہے, پہلا صحافی, ہاں وہ رکا ہے, ہاں رکیں. تو ان سے پہلا سوال نقوی صاحب یہ ہوا کہ میاں صاحب کی واپسی کے بارے میں سب لوگ بڑے شدت سے منتظر ہیں, آپ بھی منتظر ہیں, اور جو درد انہوں نے بتایا نواز شریف صاحب کے لیے پاکستان کا ہے, وہ بے چین ہے واپس آنے کے لیے. کیا وجہ ہے کہ وہ واپس بھی نہیں آ رہے, اور مریم نے بھی ادھر ادھر کی باتیں کی اور بس سوال سے نکل گئی؟ اچھا دیکھیں, میاں صاحب کے واپس آنے کے حوالے سے ہم متعدد بار گفتگو کر چکے ہیں. لوگوں کو معلوم ہے میاں صاحب یقیناً آئیں گے پاکستان جس دن یہ گارنٹی ہوگی کہ انہوں نے جیل نہیں جانا, جس دن یہ گارنٹی ہوگی کہ ایک اچھی ڈیل مل گئی ہے, جس دن ان کو لانڈری میں نہلا کے دھلا کے صاف ستھرا کر کے دوبارہ ان کو پرائم منسٹر بننے کی جو ہے وہ اجازت مل جائے. آپ دیکھیں نا کہ ان کی زندگی کا مقصد ہے کہ میں نے پرائم منسٹر بننا ہے. اچھا یہ بات میں آف دا کف نہیں کہہ رہا. آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان کے آئین جس وقت آپ کو پتہ ہے کہ میثاق جمہوریت ہوا, بے نظیر بھٹو صاحبہ زندہ تھیں. بے نظیر بھٹو صاحبہ 2 مرتبہ پرائم منسٹر رہ چکی تھیں. نواز شریف صاحب 2 مرتبہ پرائم منسٹر رہ چکے تھے, دونوں ایگزائل میں تھے. میثاق جمہوریت ہوا, اس وقت تک یہ معاملہ نہیں آیا. یہ آ گئے جس وقت پاکستان واپس دونوں. محترمہ بے نظیر بھٹو ہو گئی شہید. کوئی ایسا بندہ نہیں تھا جس نے تیسری مرتبہ پرائم منسٹر بننا تھا سوائے نواز شریف کے. بالکل, کیونکہ اس سے پہلے تو صرف دو مرتبہ صرف ایک بے نظیر بھٹو رہی تھیں, ایک نواز شریف صاحب رہے تھے. تو جس وقت یہ واپس آئے اور یہ جو 18ویں ترمیم ہوئی اور اس میں جو ساری لیدیں چل رہی تھی, اس میں نواز شریف صاحب اور مسلم لیگ نواز کہتی کیا تھی کہ یہ جو تیسری دفعہ پرائم منسٹر نہیں بن سکنے کی شرط یہ مشرف دور میں یہ جو سارا کچھ ہو گیا ہے نا, اس کو ریورس کرنا ہے, اس کو ختم کرنا ہے, اور یہ اجازت دینی ہے آئین میں کہ بندہ تیسری دفعہ بھی پرائم منسٹر بن سکتا ہے.
تو بیسکلی وہ تو تاحیات ان کا امیر المومنین والا بھی آپ کو پتہ ہے نا، جی بالکل میں وہ جب الیکشن جیتے تھے تو ان کا بالکل ایک وہ موڈ آ جاتا ہے 2/3 میجارٹی کے بعد جس دن میاں صاحب کو یہ یقین ہو جائے گا کہ وہ اٹک جیل والے موٹے مچھر نہیں ہوں گے، یہ سب کچھ نہیں ہوگا، تو میاں صاحب یقیناً جو درد ہے وہ ان کو ستائے گا عوام کو اور وہ پاکستان آ جائیں گے. ورنہ وہ بڑے خوش ہیں، خوش و خرم ہیں، بڑے فر والے کوٹ پہن کے ہائیڈ پارک میں وہ واک کرتے ہیں، کبھی وہ نجم سیٹھی صاحب کے ساتھ کشتی رانی کرتے ہیں، کبھی وہ اٹلی جا کے وہ خاص قسم کے جو وہاں کے کھانے ہیں، آپ کو پتہ ہے کھانے پینے کا بھی بڑا شوق ہے، تو وہ کرنے جاتے ہیں. تو وہ واپس آنے والی کہانی چھوڑ دیں، آگے چلیں. ان سے سوال کیا گیا تھا کہ الیکشن سے کیوں آپ بھاگ رہے ہیں، تو انہوں نے کہا ہے کہ میں تو میدان میں ہوں، میں تو سیاست کر رہی ہوں، دیکھیں میرا شیڈیول دیکھیں، میں ووٹ لینے ہی تو نکلی ہوں. تو آپ کو بھی لگتا ہے کہ واقعی ووٹ لینے نکلی ہیں جیسے ان کے کنونشنز لندن واپسی کے بعد سے چل رہے ہیں؟ الیکشن بھی ہو جائے گا، اس کے لیے بھی 2 شرائط ہیں. عمران خان صاحب نااہل ہو جائیں یا پھر یہ کسی طرح کا فارمولا بن جائے جس میں ان کو لگے کہ یہ الیکشن ہاریں گے نہیں، الیکشن جیت جائیں گے. یہ چاہتے ہیں کہ پورا پکا میچ ہونا چاہیے، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ جو اس وقت گیم ہو چکی ہے، جو کہانی ہو چکی ہے، خان صاحب اگر آ گئے نا اقتدار میں تو وہی اچھا. پھر یہ کوئی فخر کی بات نہیں ہے، یہ افسوس کی بات ہے. خان صاحب بھی اگر میرٹ پہ کریں گے تو پھر تو بات بنتی ہے. کسی کے اوپر پرانے وہ کیسز، کسی کا کوئی جنون کیس ہے، اس نے اپنی حد سے آئینی قانونی کوئی معاملے سے تجاوز کیا ہے تو پھر ضرور کریں. لیکن یہ جو وینڈیٹا ہے نا، یہ جو بدلے والی سیاست جو آج کل خاص طور پہ چل رہی ہے، جو پیپلز پارٹی اور نون لیگ نے ایک دوسرے کے خلاف کی. خان صاحب کے دور میں تو وہ بتاتے ہیں نا کہ شہباز شریف کے حوالے سے جو ٹی ٹی والا اور یہ مقدمہ، اس کے علاوہ تو سارے پرانے والے ہیں. صحیح. تو وہ زرداری صاحب نے خود یہ معاملہ میرٹ پہ ہونا چاہیے. لیکن جو الیکشن کی جہاں تک بات ہے نا، دیکھیں الیکشن کیسے لڑا جاتا ہے. الیکشن جو ہے وہ پاکستان میں تو ظاہر ہے کہ جو انتخابی سیاست ہے، خان صاحب الیکشنرنگ موڈ میں تھے پچھلے پورے 1 سال. وہ جلسے کر رہے تھے، جا رہے تھے، وہ لوگوں سے رابطہ کر رہے ہیں، وہ جلسہ کرتے ہیں، وہ بھی جلسہ گاہ بھر دیتے ہیں. یہاں پر شادی ہال میں اور ٹینٹ کناتیں لگا کے، تمبو لگا کے، شامیانہ لگا کے، تنظیمی کنونشن کا نام دے کے ان لوگوں کو یہ مجبور کر کے کہ آپ نے بسیں بھر کے لانی ہیں، پھر جا کے وہ ایک چھوٹا سا پنڈال بھرتا ہے. اصل میں مسئلہ یہ ہے، یہ مسئلہ نہیں ہے. مریم اور نواز شریف صاحب اور مسلم لیگ نواز یہ پاپولر تھے آج سے 1 سال پہلے. صحیح. یہ جلسے کرتے، یہ بڑے بڑے جلسے کرتے، ان تک لوگ اٹریکٹ ہوتے ہیں. اور مریم نے اس انٹرویو میں اس بات کو تسلیم بھی کیا کہ ایک انکمبنسی فیکٹر ہوتا ہے کہ آپ انکمبنٹ گورنمنٹ ہیں، گورنمنٹس پاپولر نہیں ہوتے. ان کو پتہ ہے کہ جو لہو لہان ہو چکی معیشت، اس کے بعد ان کے پاس چہرہ نہیں ہے. اور بڑے بڑے بول مارتے ہوئے بندے کو نا یہ خیال بھی کرنا چاہیے. آپ کو یاد ہوگا کہ مریم صاحبہ نے ایک بڑی مشہور پریس کانفرنس کی تھی، اس میں انہوں نے کہا تھا کہ یہ باہر تو نکلے، عمران خان ٹماٹر اور انڈے لے کے ہیلمٹ پہن کے باہر نکلنا پڑے گا. اور آپ دیکھیں کہ آج صورتحال وہ آ گئی اور 1 سال میں کایا پلٹ گئی ہے. 1 سال پہلے سچویشن واقعی بہت مختلف تھی، اور آج 1 سال کے بعد مریم بی بی کے اوپر یہ صورتحال آئی ہوئی ہے کہ وہ فینسڈ، وہ بھی خاردار تاروں کے ذریعے اس ہال میں بھی جو تنظیمی، حالانکہ جو آپ کے تنظیمی عہدیدار جیدہ لوگ ہوتے ہیں، دیکھیں جو تنظیمی عہدیدار ہوتے ہیں وہ تو یعنی چیف آرگنائزر تو اس کو گھل مل جانا چاہیے، وہ تو ہر بندہ فنگر ٹپس پہ ہے. تنظیم کا عہدہ رکھنے والا بندہ اگر آپ اس پہ یہ ٹرسٹ نہیں کر رہے اور آپ خاردار تاروں سے اس کو جدا کر رہے ہیں اپنی لیڈرشپ سے اور اسٹیج سے، تو آپ اندازہ لگا لیں. اب یہ پنڈی میں آج کرنے لگے ہیں، اس سے پہلے جو جہاں پر انہوں نے جا کے کیے ہیں، بہاولپور سے لے کے لاہور میں جو میٹنگز کی ہیں، جو انہوں نے ہزارہ ڈویژن میں جا کے میٹنگ کی ہے، وہ جلسہ 2 وجوہات ہیں. دیکھیں یہاں پر پنڈی والا جلسہ بھی میں یہ پہلے اپنی ویڈیو میں کہہ چکا ہوں، پنڈی میں 2 وینیوز جو ہیں وہ ڈیسائیڈ ہوئے. پہلے ہوا لیاقت باغ. اب لیاقت باغ جو ہے وہ وہاں پر جلسے پہلے ہو چکے ہیں، کمپیریزن ہوگا، ڈیجیٹل میڈیا کا دور ہے، پرانے جلسے کی فوٹیج نکلے گی، ڈرون شاٹ نکلے گا، ہیڈ کاؤنٹ نمبر نکلے گا اور آپ کمپیئر کر لیں گے. آپ شمس آباد کا اس کے بعد طے ہوا، شمس آباد بھی ظاہر ہے کہ یہ پورا مری روڈ یہاں پر بھی ہوتا رہا. تھوڑا سا آگے خان صاحب نے کیا تھا جو 6 روڈ کے اوپر جلسہ کیا تھا، اس کے بھی آپ کے پاس ڈرون شاٹس اور ہر قسم کے موجود ہیں. یا تو آپ ایکولی سائزیبل کراؤڈ لے کر آئیں، یا اس سے بڑا لے کے آئیں کراؤڈ، یا پھر اور کوئی ٹیکنیک کریں کہ وہ کراؤڈ زیادہ چلا لیں. تو یہ بڑی مشکل پیدا کر دی ہے خان صاحب نے. ہر وہ وینیو میرا خیال ہے کہ جہاں پر عمران خان صاحب جلسہ کر چکے ہیں نا، ادھر جلسہ کرنا ان کے لیے بہت مشکل ہے، بلکہ ناممکن ہے. یہ نہیں کریں گے. آپ کو یاد ہے نا کہ جس وقت پی ڈی ایم بنائی گئی تھی
پی ڈی ایم بنانے کے بعد جو آغاز کے جلسے تھے، پہلا گجرانوالہ کا تھا، پھر کراچی کا جلسہ تھا، اکتوبر میں سٹارٹ ہوا، دسمبر کے مہینے میں جب سردی آ گئی تھی لاہور میں جلسہ ہوا تھا، اور مریم بی بی پھر رہی تھی پورے لاہور میں، اور وہ کراؤڈ نکالنے کی کوشش ہو رہی تھی، لیکن وہاں پر آپ کو یاد ہے کہ کیا صورتحال ہوئی تھی؟ سارے لیڈرشپ کو انہیں ڈانٹ پلائی تھی. یہ وہ وقت ہے جس وقت وہ پاپولر تھیں، ان کی جماعت پاپولر تھی، اس وقت یہ صورتحال تھی. تو آپ آج سوچیں. تو یہ جو جہاں تک الیکشن والی انہوں نے بات کی ہے نا، وہ ان کا کوئی الیکشن کا موڈ نہیں ہے. اور اسی میں جو وہ بات ہوئی تھی ٹکٹس والی، اگر آپ نے اس کے اوپر سیپریٹلی کوئی بات کرنی ہے تو میں ورنہ میں آپ کو بتاؤں، یہ جو ٹکٹس کی وہ کہانی سنا رہی تھے لوگ بےتاب ہیں 4 دن، یعنی بےتاب ہے نون لیگ کے ٹکٹ لینے کے لیے. ہم پاگل ہیں، ہم ذہنی مریض ہیں، ہمیں سمجھ نہیں آ رہا. دیکھیں آپ نے یہ سب کچھ خود کیا ہے اپنے ساتھ، اس میں کوئی اور قصوروار نہیں ہے. پاکستان کی معیشت کو جو ناقابل تلافی نقصان آپ جتنا مرضی ڈال لیں کہ خان صاحب نے یہ کیا تھا. بھائی خان صاحب جس وقت گئے تھے 8 مارچ کو ووٹ آف نو کانفیڈنس فائل ہوا ہے. بالکل میں یہاں پر اپنی ویڈیو میں کہہ رہا ہوں کہ 8 مارچ سے پہلے آئی ایم ایف، ورلڈ بینک، ایشین ڈیولپمنٹ بینک، کوئی اور بین الاقوامی مالیاتی ادارہ جس کو آئی ایف آئی کہتے ہیں، انٹرنیشنل فائنینشیل انسٹیٹیوشن، یا کوئی عالمی جریدہ جو کہ اکانومی کے معاملات کے اوپر رپورٹ کرتا ہو، مستند سمجھا جاتا ہو، اس نے یہ خدشہ ظاہر کیا ہو کہ پاکستان ڈیفالٹ کر جائے گا. کسی ایک نے نہیں کیا. ایسی کوئی سیریس وارننگ موجود نہیں تھی کہ پاکستان ڈیفالٹ کر جائے گا. یہ انڈیکیٹرز بہت پہلے سے آنا شروع ہو جاتے ہیں. یہ ہوکس تو کریٹ انہوں نے کیا تھا کیونکہ انہوں نے اپنی جسٹیفیکیشن دینی تھی کہ ہم کیوں آئے ہیں اقتدار میں. تو یہ بہت بڑا جھوٹ ہے. یہ اپنے اٹس اے سیلف انفلکٹڈ وونڈ. اس کو میڈیکو لیگل ٹرمنالوجی میں کہا جاتا ہے سیلف انفلکٹڈ وونڈ، کہ ایک بندہ جو ہے وہ کراس پرچے کے لیے اپنے آپ کو خود جب ایذا پہنچا کے، خود کو زخمی کر کے جا کے جھوٹی رپورٹ بنوانے لگتا ہے نا، تو ڈاکٹر دیکھ کے کہتے ہیں اس نے خود کو خود ماری ہے تاکہ یہ پوزیشن اور یہ ایسا زخم. تو یہ جو سیلف انفلکٹڈ وونڈ ہے ہماری اکانومی کو اور مسلم لیگ نون نے خود کو دیا، اس میں کوئی اور تو قصور. بڑے زور شور سے کہتے ہیں کہ وہ معاہدہ پھاڑ گئے تھے کہ آج کے دور میں بھی صرف ایک کاغذ ہوتا ہے جس پر آئی ایم ایف کا، میں تھوڑا سادہ سا آدمی ہوں، گاؤں سے تعلق، تو بتائیں کہ وہ ایک کاغذ ہوتا ہے جو پھاڑ کے چلا. اچھا دیکھیں، یہ خیر لمبی بحث ہو جائے گی کیونکہ مریم کے انٹرویو پہ وہ کرنا ہے. یہ پہلا پروگرام نہیں ہے پاکستان کا. صحیح، ٹھیک ہے. اگر آپ 21، 22، 23 اور پھر آگے 24، 25 اور 30 تک جانے کا پلان رکھے ہوئے، آپ نے اتنے پلان لیے، تو خان صاحب نے تو ایک پلان لیا نا، تو ہمیں اور باقی کمپلیٹ بھی نہیں ہوئے. تو اس بحث میں نہ جائیں تو زیادہ بہتر ہے. اکانومی والے معاملے کے اوپر ویسے بھی میں تھوڑا سا، اگلا سوال میرا اکانومی کے حوالے سے ہی ہے. آج سنت شوکت ترین کا ذکر ہوا اس انٹرویو میں. انہوں نے کہا جی کہ آپ نے سنت شوکت ترین کو آگے بڑھایا، مفتاح کو ہٹایا، اسحاق ڈار کو لائے، لیکن جو اب حالات ہیں یہ تو سنتے شوکت ترین ہی آگے چل رہی ہے. اچھا میں آپ کو مزے کی بات بتاؤں، اس میں آپ نوٹ کریں گے جو اسحاق ڈار صاحب ہیں نا، ان کو فیملی کا ہونے کی وجہ سے ایج ہے. سمدھی جی ہیں، اب ان کی استثناء، اب وہ ان کو جو ہے نا وہ کہتے ہوئے وہ ہوتی ہیں. پھر اسحاق ڈار کو لانے والی نا مریم نواز کی آڈیو لیک ہو چکی ہے اس حوالے سے. مریم نواز چاہتی ہیں کہ وہ ڈسون کر دیں. شہباز شریف کو تو وہ ڈسون کر چکی ہیں نا. بالکل ایسے ہی. چاچا میرا کچھ نہیں لگتا، چاچے کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. ان کی حکومت کی پرفارمنس سے جو سب کچھ ہوا ہے نا، اس کو مکمل طور پر ڈسون کر چکی ہیں. ان کے کسی جلسے میں کہیں پر شہباز شریف صاحب ان کے کام، پہلے آپ کو یاد ہے ہمیں فضائل گنواتے تھے کہ رات کو کتنے بجے تک کام کرتے ہیں، صبح کتنے بجے اٹھ کے کام کرتے ہیں، 5 بجے فلاں بندہ شروع کرتا ہے، فجر کے بعد فلاں بندہ شروع کرتا ہے. سٹارٹ میں آیا تھا وہ تصویریں ٹویٹ ہوتی تھیں، مریم اورنگزیب کرتی تھیں، مریم وہ ہنا پرویز بٹ کرتی تھی، مریم نواز اس کو لائک اور ری ٹویٹ کرتی تھی. شہباز شریف نے لانگ بوٹ پہنے ہوئے ہیں، سفاری سوٹ، وہ اپنا ایک سبز ہے اور ایک ہرا اور ایک بیج خاکی کلر کا ہے، وہ پہن کے جناب وہ جا کے انگلی ہلا رہے ہوتے تھے کہ یہاں پہ پودے لگا دیں، یہاں پہ تھوڑا سا گراؤنڈ وسیع کر دیں. اچھا اس معاملے میں ہیں وہ ٹھیک، ٹو بی ویری فرینک. جو اسلام آباد میں کچھ ڈیولپمنٹ والے پروجیکٹس تھے نا، جتھے سریا لگتا ہے صرف سڑکیں جہاں سریا استعمال ہوتا ہے نا، وہ کام بالکل فٹ کر دیتے ہیں. تو وہ پل شل یہ وہ انہوں نے ٹھیک کیا ہے. یعنی وہ اگر چیئرمین سی ڈی ہونا اسلام آباد کے، آپ یقین مانیں اسلام آباد کی تقدیر اور نقشہ بدل جائے. میں یہ آپ کو بڑے وثوق سے کہہ رہا ہوں. دیکھیں فارن پالیسی وہ چلا پاتے ہیں یا نہیں، اکانومی، یہ ساری الگ باتیں ہیں، لیکن جس طریقے سے انہوں نے کچھ پروجیکٹس کو پہیے شہیے لگائے ہیں نا،
تو اگر اسلام آباد میں ویسے خان صاحب کو بھی یہ غور کرنا چاہیے، اگر ان کی حکومت آتی ہے تو نون لیگ کو چیئرمین CDA کے لیے رابطہ ضرور کریں. میرے مشورہ میرے خیال میں سن لیں گے. ہاں وہ اگر شہباز شریف صاحب جو ہیں ہی از ویری گڈ ایٹ اٹ. اچھا ان سے ایک سوال اور بھی ہوا تھا کہ نون لیگ جو ہے اس کی سینئر لیڈرشپ آج کل کچھ ناراض نظر آ رہی ہے. شاہد اکان عباسی صاحب ہیں، مہتاب عباسی صاحب ہیں، یہ تو بکھر رہا ہے شرازہ نون لیگ کا. تو انہوں نے کہا نہیں آنے والے دنوں میں آپ دیکھیں گے کہ نون لیگ کے لوگ نہیں دوسری جماعتوں کے لوگ ٹوٹ ٹوٹ کے اس جماعت گئے تھے 4 دن میں. ہاں 4 دن میں. آج 19 تاریخ ہو گئی ہے، 19 فروری اتوار کا دن. انہوں نے کہا 3 سے 4 دن میں کراچی اور کون سی جگہوں کا نام ہے، خیبر پختونخوا، KPK، بلوچستان، پنجاب، انہوں نے کہا کہ لوگ رابطے کر رہے ہیں اور وہ شامل ہونا شروع ہو جائیں گے 4 دن میں. ہاتھ کنگن کو عارسی کیا، پڑھے لکھے کو فارسی کیا، یہ گھوڑا یہ میدان ہے، پتہ چل جائے گا. کوئی ایسی بات نہیں ہے وہ کہ وہ کنے بھی آدھا 100 ہوتا ہے. یہ تو آپ کو پتہ چل جائے گا، کوئی مسئلہ نہیں ہے. 4 دن میں ہو سکتا ہے کہ واقعی اینکر نے یہاں ٹوکا تھا اور جرت کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا. لیکن جو بات ہے نا یہ دیکھیں، وہ نون لیگ میں نا پیپلز پارٹی میں ایون میرا خیال ہے ابھی PTI کے وہ سٹیج ابھی تک نہیں آئی، وہ سٹیج نہیں. لیکن وہاں پر بھی پاکستان میں ٹرینڈ یہی ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ جناب نون لیگ ایک پہاڑ ہے، ایک پتھر ٹوٹ کے گرے گا، لڑکتا لڑکتا نیچے جائے گا، بے نام و نشان ہو جائے گا. نون لیگ ایک سمندر ہے، ایک بالٹی پانی کا نکال کے کہیں باہر پھینکو گے صحرا میں، خشک ہو کے بھاپ بن کے اڑ جائے گی، پتہ بھی نہیں چلے گا. یہ وہ اپنے لیڈرز کے بارے میں جنہوں نے ان کی پارٹی کے لیے سیکریفائس مثال نام دیتے. وہ کہتے ہیں جاوید ہاشمی کا دیکھو کیا ہو گیا. یہ پرائیویٹ میٹنگز میں انہوں نے کیا ہے. انہوں نے کہا کہ جاوید ہاشمی کا کیا ہوا، چودھری نثار علی خان کا. وہ کہتی ہیں منہ کوئی نہیں لگاتا، ان کو یہ الفاظ ہیں ان کے پارٹی میٹنگز میں، انہوں نے کہا ان کو کوئی منہ نہیں لگاتا. تو یہ کہا انہوں نے. اب بعد میں وہ ظاہر ہے کہ پھر اس کا فائٹنگ ایفرٹ ہوا کہ ان کو کوئی منہ نہیں لگائے گا، شاید عباسی چلا جائے، کوئی چلا جائے. تو یہ جانے والے نہیں ہیں. یہ ان کی اندرونی ڈسکشنز ہوتی رہی ہیں اور یہ میسج پہنچایا گیا پارٹی میں. جس وقت یہ ری امیجننگ پاکستان فورم بن رہا تھا اس وقت اپنی جو لیڈرشپ کے لیول پہ جو 2nd ٹیئر 3rd ٹیئر لیڈرشپ کے لوگ پر تول رہے تھے ان سب تک یہ پیغام جو لوس اینڈ پہ تھے ان کو پہنچایا گیا کہ آپ چلے جاؤ. ہاشمی کا حال دیکھ لو، اس کا دیکھ لو، اس کا دیکھ لو، وہ چھوڑ گیا تھا. اسی طریقے سے پیپلز پارٹی ایک وقت تھا وہ یہ کہا کرتی تھی کہ وہ فلاں چلا گیا تو کیا ہوا، فلاں چلا گیا. لیکن لوگوں کے جانے سے فرق پڑتا ہے، امپیکٹ میں فرق آتا ہے. تو وہ مریم صاحبہ نے دیکھیں کتنے لوگ جوائن کرتے ہیں نون لیگ کو. بٹ فرینکلی اسپیکنگ مریم نواز کے ساتھ بھی بڑی زیادتی ہوئی ہے. مطلب وہ جسے کہتے ہیں نا کہ خیر وہ مثال اب رہنے دیں، وہ خاتون ان کے حوالے سے مثال فٹ نہیں آتی. بٹ ادروائز میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ اپنے ہاتھ سے یہ سب کچھ تباہ ہونے کے بعد مریم کو اس پوزیشن میں کہ انہوں نے پرفارم کرنا ہے چیف آرگنائزر کے طور پہ. ان کی اہلیت پہلے 17 جون کے جو انتخابات تھے، ضمنی انتخابات، پھر ایک اور ضمنی انتخابات اکتوبر میں ہوئے تھے. جولائی والے صورتحال دیکھ لیں. اس کے بعد آپ گلگت بلتستان میں دیکھ لیں، کشمیر کے معاملے میں دیکھ لیں. تو مریم نواز صاحبہ جو ہیں ان کے تو فیلئرس بہت زیادہ ہے. تو ابھی اس کا بھی پتہ چل جائے گا اگر الیکشن ہوا تو. سب سے اچھا سوال جو مجھے اس انٹرویو میں لگا وہ یہ تھا کہ نون لیگ کبھی چاروں جو صوبوں میں ہوتی تھی، حکومت پنجاب میں بنائی، KP میں، کولیشن میں تھی، بلوچستان میں، سندھ میں کبھی نام و نشان ان کا ہوتا تھا. اب ایسی وجہ کیا کہ سمٹ کے پنجاب میں بھی تھوڑی سی رہ گئی ہے، جس کا جواب انہوں نے بالکل آرام سے جسے کہتے ہیں نا اسکیپ کر گئی تھی اس کو. نہیں اس میں آپ مزے کی بات دیکھیں، اس میں یہ تو بات ان کی وہ ٹھیک تھی کہ ہم بڑا کارنر ہوئے تھے، ہم اپنی اسٹرگل فار سروائیول تھی، بقا کی جنگ لڑ رہے تھے، ہم فائر فائٹنگ کر رہے تھے، آگ لگی ہوئی تھی اسے بجھانے کی کوشش کر رہے تھے. اس وجہ سے ہماری توجہ تھوڑی سی محدود ہو گئی. اور انہوں نے سوال میں یہ کہا تھا مسلم لیگ پنجاب، آپ KP میں بھی تھے، آپ فلاں بھی تھے. لیکن آپ اس میں یہ بات دیکھیں کہ لیڈرشپ کے لیول پہ لوگ یہ کبھی یہ تسلیم ضرور کر لیتے ہیں کہ یہ واقعی نیگلیجنس تھی، لیکن اس سے اگلے جملے میں پتہ ہے کیا کہا جاتا ہے، لیکن اب میں آ گئی ہوں، اب آپ دیکھیں میں سندھ میں، اب دیکھیں میں بلوچستان میں، اب دیکھیں میں خیبر پختونخوا میں کیا کرتی ہوں. ڈر گئے. پتہ کیوں؟ حکومت میں بیٹھے ہوئے ہیں ساتھ میں PDM کے وہی لوگ. مولانا کے بغیر کیسے چلیں گے، تو پیپلز پارٹی کے بغیر کیسے چلیں گے، تو باپ والوں کے بغیر کیسے چلیں گے. تو MKM کو جو بھانمتی کا کنبا جوڑا گیا تھا، جس چھتر چھایا میں وہ اکٹھے ہوئے تھے
یہ جب اس کا شرازہ اگر بکھرے گا تو یہ ان کے لیے نا بڑی ایک لطیفہ ہے، بہت دفعہ سنا چکا ہوں، اس پہ ختم کر دیں. نہیں سنا دیں لوگوں کی یادداشت. نہیں میرے خیال میں سنا دیں، آپ رکیں گے تو نہیں، میرے روکنے پر بھی سنا ہی دیں. لطیفہ پہلے سنا چکا ہوں، جس نے ہنسنا ہے وہ ہنس لے، جس نے نہیں ہنسنا وہ برداشت کر لے. وہ لطیفے کو برداشت کر لے، لیکن صورتحال پہ فٹ بیٹھتا ہے اور اس انٹرویو پہ فٹ بیٹھتا ہے لطیفہ. لیکن اس لطیفے کے اوپر ہم آج کی ویڈیو جو ہے وہ ختم کر دیں گے، اگلے سوال اگلی ویڈیو کے لیے رکھیں گے، ٹھیک ہے نا؟ مہمان ہی سب کچھ ہے جی. تو مریم نواز صاحبہ جو ہے ان کا جو انٹرویو ہے نا وہ پتہ ہے کیسا تھا. ایک دفعہ ایک سردار جی جو ہے انہوں نے ایک چوکی سنبھالی ہوئی تھی اور چوکی کے اوپر ہوا تھا حملہ. سردار صاحب نے اوپر ایک جو بندہ ہے اس کی ڈیوٹی لگائی ہوئی تھی، وہ دوربین لے کے سرویلنس کر رہا تھا، دیکھ رہا تھا کہ جناب دشمن کی موومنٹ کہاں سے ہو رہی ہے چوکی کی طرف، تابڑ توڑ حملے ہو رہے ہیں، گولہ باری ہو رہی ہے، بمباری ہو رہی ہے، فائرنگ ہو رہی ہے اور دشمن ایڈوانس کر رہا ہے. تو وہ ہانپتا کانپتا ہوا نیچے آیا، اس نے سردار جی کو آگے کہا کہ سردار جی دشمن نے ہمیں چاروں طرف سے گھیر لیا. تو سردار نے پتہ کیا کہا؟ ویری گڈ، اب ہم چاروں طرف حملہ کر سکتے. تو مریم صاحبہ نے اس انٹرویو میں چاروں طرف حملہ کیا. انہوں نے فوج کے اوپر، انہوں نے اسٹیبلشمنٹ پہ، ماضی والے پہ، جج کا نام لیا، انہوں نے عدلیہ پہ، انہوں نے خان صاحب پہ، انہوں نے سیاسی حریفوں پہ، انہوں نے ہر ایک کے اوپر جو اپنے چچا کے اوپر تھی، اپنے چچا کو بھی نہیں چھوڑا. یعنی شہباز شریف صاحب کی کو بھی ڈس اون کر چکے ہیں وہ. اور شہباز شریف صاحب بھی جو ہے ان کا پولیٹیکل کیریئر اس طریقے سے اختتام پذیر ہوگا. ویسے پتہ نہیں کیا پاکستان ممکن میں سیاست جو ہے پاکستان کی ممکنات کا کھیل ہے، کبھی کے دن بڑے کبھی کی راتیں بھائی. ابھی کچھ وقت پہلے تک خان صاحب جو ہیں وہ چلتے تھے اور پیچھے وہ ٹک ٹاک بنتے تھے اور ٹک ٹاک میں وہ میوزک ارطغرل والا. خان صاحب اینک جناب انہوں نے لگائی ہوئی ہے، کالا انہوں نے وہ شلوار قمیض پہنا ہوا ہے. اور اس وقت تک لوگوں کے وہم و گمان میں نہیں تھا. اب خان صاحب بیٹھے ہوئے ہیں زمان پارک اور ان کی موومنٹ کتنی مشکل ہو گئی ہے. تو اور نواز شریف یا مریم نواز یہ جو جیلوں میں تھے یہ بیٹھے ہوئے تھے، تو یہ ایک سائیکل ہے، یہ چلتا رہتا ہے. لیکن وہی بات جو میں نے اس دن ویڈیو میں کہی تھی، اصل تو بات یہ ہے کہ who would have the last laugh، آخری کیا کہا کون لگائے گا. اصل میں تو ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ اس ایپیسوڈ میں آخری کیا کہا کون لگاتا ہے. لیٹس سی. اور اس انٹرویو سے فی الحال اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ.